بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ کے اسباق اور پیغامات۔ حبشہ کی جانب مسلمانوں کی ہجرت اور نجاشی کے حسن سلوک سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، داعی کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے فتنوں کے سبب اپنی جماعت کی زندگی کے داؤں پر لگ جانے کا ڈر ہو تو وہ ان کے لیے ایسی جگہ کا انتظام کرے جہاں فرقہ پرست عناصر کی دشمنی سے وہ حضرات محفوظ ہو جائے، اور یہ اس قربانی اور توکل کے منافی بالکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسے کے منافی بالکل نہیں ہے جو ایک داعی حق سے مطلوب ہے۔ اس لیے کہ جب دعوتی افراد کم ہوں گے تو باطل پرست ان کا پوری طرح صفایا کر سکتے ہیں اور ان کی دعوت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ دعوت دینے والے محفوظ جگہ چلے جائیں تو اس طرح دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور اس کے پھیلنے میں بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ نمبر 2، قریش کی تکلیفوں کی وجہ سے صحابہ اپنے وطن میں سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت پر قادر نہیں تھے۔ اب صحابہ کے سامنے صرف 2 آپشن تھے، یا تو وہ اپنے عقیدے اور دین کی حفاظت کی خاطر وطن، اہل و عیال اور مال کو قربان کر دیں، یا وطن، اہل و عیال اور مال کی خاطر اپنے دین اور عقیدے سے دستبردار ہو جائیں۔ صحابہ نے پہلے آپشن کو چنا۔ معلوم ہوا عقیدہ، وطن، اہل و عیال، مال سب پر مقدم ہے۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے وطن، زمین، جائیداد سب کو قربان کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس کے اپوزٹ اور برعکس۔ اس لیے کہ اگر دین کا وجود ہی نہیں رہا یا وہ مغلوب ہو گیا تو وطن، مال اور زمین، جائیداد بھی کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بہت جلد سب ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ لیکن اگر دین کی شان و شوکت قائم رہی اور دلوں میں اس کا عقیدہ راسخ رہا تو اگر اس کی راہ میں مال، زمین، جائیداد اور وطن وغیرہ قربان بھی ہو گئے تو وہ دوبارہ واپس مل جائیں گے، اور ان کی واپسی پہلے سے زیادہ عزت، شرافت اور طاقت اور بصیرت کے ساتھ ہوگی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کائنات میں اصل میں اللہ کی یہ سنت اور عادت جاری ہے، جس کا ظہور تاریخ کے ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کہ مانوی طاقتیں مادی طاقتوں اور مادی منافع کی محافظ اور نگراں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی قوم جب تک اپنے اخلاق، اپنے پاکیزہ عقیدے اور اپنے صحیح معاشرتی اصولوں سے مالا مال رہتی ہے، اس وقت تک اس کا مادی اقتدار، حکومت بھی خوب مستحکم اور مضبوط رہتی۔ لیکن اس کے برعکس جب ان کے عقیدے میں ڈگمگاہٹ اور اس کے اخلاق پامال ہو جاتے ہیں تو اس کا مادی اقتدار یعنی حکومت بھی بہت جلد اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک یہ ہے کہ دین اور عقیدے کی راہ میں مال، وطن اور زمین، جائیداد کی قربانیاں پیش کی جائیں۔ اسی لیے اسلام میں ہجرت کا اصول مشروع ہوا ہے، حالانکہ ہجرت خود یہ دین کے راستے میں تکلیفیں جھیلنے کی ایک غیر معمولی صورت ہے۔ اس لیے کہ ہجرت حقیقت میں تکلیفوں سے بھاگنے اور راحت کی تلاش کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کشادگی اور اللہ کی مدد آنے تک مقام آزمائش کی تبدیلی کا نام۔ اور ہجرت اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب کسی جگہ رہ کر مسلمان اسلامی شعائر، نماز وغیرہ ادا نہ کر سکیں اور وہ ہجرت پر قادر بھی ہوں۔ اور ہجرت اس وقت حرام ہو جاتی ہے
جب دارالاسلام سے نکل جانے کی صورت میں اسلامی فرائض میں سے کوئی فریضہ لاپرواہی کا شکار ہو جائے کیونکہ وہاں اسے انجام دینے والا نہ ہو۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جو اسلامی ممالک کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک کا رخ صرف اس لیے کرتے ہیں، یورپ وغیرہ، امریکہ، برطانیہ وغیرہ، کہ وہاں معاشی ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں اپنا اور اپنی نسلوں کا دین اور ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اپنے اہل و عیال وغیرہ سب سمیت، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ یہ بات جانتے۔ اور یہ ہجرت فقط ملکوں اور علاقوں تک محدود نہیں بلکہ سوسائٹیوں اور مجلسوں کو بھی شامل ہے کہ اسلام مخالف سوسائٹی اور مجلسوں میں مسلمان ٹھہر نہیں سکتا۔ نمبر 3، موجودہ نصرانیت کی یہ خیالات اگر صحیح ہوتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور وہ 3 کے تیسرے ہیں، ثالث ثلاثہ، تو نجاشی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا ضرور اس کا قائل ہوتا، اور پھر مسلمان جو توحید ایک خدا کے قائل تھے ان کی مدد نہ کرتا اور قریش کے نمائندے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ لیکن جب اس نے قرآن کی آیات سنی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے تو اس نے برجستہ کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، اور یہ بات اس نے پادریوں اور انجیل کے علماء کے سامنے کہی جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ایک بدیہہ حقیقت اور بھی عیا اور واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی عقیدہ لے کر آئے تھے اور ان کے درمیان عقائد میں ذرا بھی اختلاف نہیں تھا، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں جو اختلاف ہوا وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ علم آ جانے کے بعد سرکشی، حسد اور بغض کی وجہ سے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو پہلی اور دوسری مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی آسمانی مذہب کا کسی دوسرے آسمانی مذہب کے پیروکاروں سے رابطہ، اگرچہ ان کے دین بظاہر الگ الگ ہوں، بت پرست اور ملحدین ایتھس کے ساتھ رابطے اور کنیکشن کے مقابلے میں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ آسمانی ادیان اصول میں، پرنسپل میں، مقاصد میں متفق ہوتے ہیں۔ عقیدے میں اتحاد جس قدر نزدیکی کی راہیں ان کے درمیان ہموار کرتا ہے، وہ اس خونی یا وطنی نزدیکی سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے جس کی بنیاد الحاد، بت پرستی اور اللہ کے احکام کے انکار پر ہو۔ نمبر 5، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ بوقت ضرورت غیر مسلموں کی پناہ اور پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں، خواہ پناہ دینے والا اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہود و نصارہ، جیوس، کرسچن، جیسے نجاشی کہ وہ اس وقت نصرانی تھا، اس نے مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی، یا مشرک ہو جیسے وہ لوگ جن کی پناہ لے کر حبشہ سے مکہ واپس ہونے والے مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور مطعم ابن عدی کی پناہ لے کر پروٹیکشن میں اللہ کے رسول طائف سے واپسی پر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس قسم کی پناہ سے، پروٹیکشن سے
اسلامی دعوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یا دین کے کسی حکم کے بدل جانے کا اندیشہ اور ڈر نہ ہونا چاہیے یا اس کی وجہ سے کسی حرام کام پر خاموشی لازم نہ آتی ہو، ورنہ تو مسلمان کے لیے غیر مسلمانوں کی پناہ اور پروٹیکشن حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ گزر چکا جب چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اپنے چچا کے پروٹیکشن اور پناہ سے نکل جائیں گے، لیکن آپ ہرگز اس بات پر رضامند نہیں ہوئے کہ ایسی چیز پر خاموشی اختیار کر لیں جس کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہو۔ بہرحال علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، معلوم ہوا غیر مسلمین سے بوقت ضرورت مدد لینا جائز۔ نمبر 6، نجاشی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، نجاشی کی فضیلت اور منقبت کے لیے تو کافی ہے ہی، ساتھ ہی اس سے عدل و انصاف کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور عدل و انصاف کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند حکومت کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ کافروں کی ہو، اور ظالم حکومت کی مدد نہیں کرتے چاہے وہ مسلمانوں کی ہو۔ اور یہاں عدل سے فقط حاکم کا عدل و انصاف مراد نہیں ہے، بلکہ وسیع مفہوم مراد ہے جس میں بیویوں کے درمیان انصاف، اولاد کے درمیان برابری، ایک گھر کے افراد کے درمیان انصاف، شاگردوں کے درمیان عدل و انصاف وغیرہ سب شامل ہے۔ لہذا ایسی زمین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جہاں ظلم کا بازار گرم ہو۔ نمبر 7، ہجرت حبشہ کے وقت کفار قریش کی جانب سے صحابہ کا پیچھا کرنا اور ان کو حبشہ سے مکہ لانے کے لیے وفد بھیج کر پوری کوشش کرنا، یہ واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان شخصی اور پرسنلی دشمنی نہیں بلکہ دینی عداوت۔ اگر شخصی اور پرسنلی دشمنی ہوتی تو کفار مکہ مسلمانوں کے مکہ سے چلے جانے پر خوش ہوتے کہ خس کم جہاں پاک، لیکن جو دین کا دشمن ہوتا ہے، یعنی کفار مکہ نقل کفر کفر نباشد، لیکن جو دین کا دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو کہیں بھی امن و سکون سے زندگی گزارتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے دونوں دشمنیوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، جعفر صادق نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جس کے اعلیٰ نسبی، صداقت شعاری، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم بخوبی واقف تھے، چنانچہ ہم نے فوراً اس رسول کی تصدیق کی۔ اس سے حق کی دعوت دینے والوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ حق کے داعیوں کو صداقت، امانت داری، پاک دامنی کا پیکر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کی دعوت قبول کرنے میں جھجک اور عار محسوس نہ ہو اور جلدی سے وہ ان کی دعوت قبول کر لیں۔ نمبر 9، عقیدے سے متعلق جب سوالات کیے جائیں تو جواب میں کتاب و سنت کے نصوص پیش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا اور دیگر سوالات کیے تو حضرت جعفر نے قرآن کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ پیش کیے اور بظاہر یہی چیز ان کے قبول اسلام کا سبب بنی۔ نمبر 10، نجاشی کے دربار میں جانے کی بات آئی تو صحابہ میں نے کہا کہ ہم سچ بات ہی بولیں گے چاہے جو کچھ ہو جائے، جو ہم نے اللہ کے رسول سے سمجھا اور سیکھا ہے وہی بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر مسلمانوں اور قریش کے نمائندوں کے ساتھ جو کچھ ہوا
وہ دلیل ہے کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ علامہ ماوردی نے ادب الدنیا والدین میں حضرت عمر کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ جھوٹ مجھے پست کر دے، نیچا کر دے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ جھوٹ مجھے رفعتیں اور بلندیاں عطا کریں، حالانکہ ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں میرے دادا نے میری کم عمری میں ایک جملے کے ذریعے مجھے سچ کا خوگر بنا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، دنیا میں کون ایسا ہے جو اس بات کا مستحق اور حقدار ہو کہ اس کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کو ناراض کر دے؟ بس وہ جملہ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے اور داعیان حق کے لیے ایک بہت بڑا پیغام، چاہے کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 11، صحابہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر کا انتخاب کیا۔ یہ بالکل درست انتخاب تھا، اس لیے کہ حضرت جعفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی، فصیح و بلیغ اور دور اندیش سلیم الطبع تھے۔ اس سے یہ پیغام ملا، جب بھی کوئی وفد کسی بڑے سے گفتگو کرنے کے لیے جائے تو ایسے آدمی کو گفتگو کے لیے منتخب کرنا چاہیے جو مخاطب کی نفسیات، سائیکولوجی، موقع محل کی رعایت، سامنے والے کو قائل، مائل بلکہ گھائل کرنے یعنی متاثر کرنے کا فن جانتا ہو، سلیم الطبع اور دور اندیش ہو، خاندانی ہو۔ چنانچہ مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی سیرت کی کتاب نبی رحمت میں فرماتے ہیں، شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر کی تقریر اور اسلام کی دعوت، ان کی حکمت، موقع محل کی رعایت اور انسانی نفسیات کی واقفیت کا دلاویز نمونہ ہے۔ اس سے لفظی بلاغت سے کہیں زیادہ عقلی بلاغت کا اظہار ہوتا ہے، جس کی ہدایت ربانی اور تائید غیبی کے سوا کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ اس سے حضرت جعفر کی سلامتی طبع اور دور اندیشی کا بھی پتہ چلتا ہے، جس میں بنو ہاشم قریش پر اور قریش تمام عربوں پر فائق تھے۔ اس موقع پر حضرت جعفر نے اپنی تقریر کو عرب جاہلیت کی صورتحال پیش کرنے اور یہ بات بتلانے تک محدود رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، آپ نے اللہ کی طرف بلایا اور دین حق کی دعوت، مکارم اخلاق کی تعلیم دی۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کی زندگیوں میں عظیم انقلاب رونما ہوا۔ یہ صورتحال کی ایسی وضاحت ہے جو ایک آپ بیتی اور جگ بیتی کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بیان کرنے والے کی صداقت میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکیمانہ دعوت اور حقیقت کو بیان کرنے کا یہ ایک ایسا اسلوب اور اسٹائل ہے جو پیش کرنے کے والے کے لیے نہ تو مشکلات اور شبہات پیدا کرنے والا ہے اور نہ مخالفین اور معترضین کو مخالفت پر آمادہ کرنے کا موقع دینے والا ہے۔ ایک سچا واقعہ اور ایک معاشرے کی سچی سرگزشت اور کہانی ہے، جس میں ایک نبی کی دعوت و تعلیم نے قبول کرنے والوں کو انسانیت کی سب سے نیچی سطح سے اٹھا کر بلند ترین سطح تک پہنچا دیا۔ جس کا جی چاہے اس کو جانچ لے اور اس انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک داعی کا اسلوب دعوت کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم سبق ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایک معمولی سی نظر آنے والی بات کو اچھی طرح پیش کرنے سے سامنے والا قبول کر لیتا ہے، اور کبھی بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن بری طرح پیش کرنے سے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 12، حضرت جعفر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ جس سوسائٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس کا کیا حال تھا، کون سی برائی تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور آپ نے اس کو بدلنے میں کتنی مشقت اٹھائی ہوگی کہ وہ ہر قسم کی بت پرستی، ظلم، اتیاچار اور برے اخلاق سے بالکل پاک و صاف سوسائٹی بن گئی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور جس پرانی جاہلیت کا نقشہ حضرت جعفر نے کھینچا ہے،
آج موجودہ زمانے میں جو نئی جاہلیت کا نقشہ بھی بالکل ویسا ہی نظر آتا ہے، بے حیائیوں کا ارتکاب، طاقتور کا کمزور کو دبانا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا حق کے داعیوں کو چاہیے کہ سوسائٹی کو بدلنے میں ایسی ہی جد و جہد اور کوشش کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ نمبر 13، جب نجاشی نے پوچھا کہ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے، تو حضرت جعفر نے منہیات یعنی جن باتوں سے منع کیا گیا اس کو پہلے، اور مامورات یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ معلوم ہوا تخلیہ تحلیہ پر مقدم، یعنی پہلے بری چیزوں سے صاف کرنا ہے، خالی کرنا ہے، اور پھر اچھی باتوں کا حکم دینا ہے۔ اور منہیات میں بھی شرک کو پہلے اور مامورات میں توحید کو پہلے اور انتہائی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس سے دعوت کی ترتیب کا بھی پتہ چلا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے اور شرک سے اجتناب کی دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ دعوت کا مدار ہی توحید پر ہے اور اس کی بنیاد معبودان باطلہ کے انکار اور اللہ پر ایمان لانے پر ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کسی فرد کی کوئی قیمت ہے اور نہ کسی سماج اور سوسائٹی کی، جیسا کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت میں ہے، جس نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط ڈوری تھام لی جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ نمبر 14، جب مہاجرین حبشہ کی خیبر کی فتح کے وقت واپسی ہوئی تو بعض صحابہ نے حبشہ کے مہاجرین پر فخر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے مدینہ منورہ کی طرف تم سے پہلے ہجرت کی۔ تو غمگین ہو کر حبشہ کے بعض مہاجرین شکستہ دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کے لیے تو ایک ہجرت ہے اور تمہارے لیے تو دو ہجرت ہے، ایک حبشہ کی جانب دوسرے مدینہ کی جانب۔ اس سے ان حبشہ کے مہاجرین کو اتنی خوشی ہوئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر حبشہ کے مہاجرین جماعت در جماعت میرے پاس آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد مبارک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ان کے لیے فرحت اور خوشی کا باعث تھا۔ اس سے حبشہ کے مہاجرین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی دور سمندر پار صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول کے اخلاق کریمانہ کا بھی پتہ چلا کہ آپ نے ان کی کیسی دلجوئی فرمائی۔ اس میں سبق ہے کہ داعی کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی وقتاً فوقتاً دلجوئی کرتا رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔